لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ یہ آیہ کریمہ سورہ غافر کی آیت ہے جس کا ایک نام سورہ مومن بھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ المؤمن فی کل لیلہ، جو ہر رات سورہ مومن کی تلاوت کرے گا، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، خداوند عالم اس سورے کی تلاوت کی برکت سے اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے آئندہ گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اس سورے کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ کی جائے، تدبر کے ساتھ کی جائے اور اس نیت سے کی جائے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، جو بھی ان آیات میں ہے، اس سورے کے اندر جو پیغام ہے، جو احکام ہے، ان پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ اس نیت سے پڑھے تو گزشتہ گناہ بھی بخشے جائیں گے اور آئندہ گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ آئندہ گناہ کے بخشے جانے کے معنی یہ ہے کہ اسے توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ سورہ کی تلاوت سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جعل الآخرۃ خیرا لہ من الدنیا، اس کی آخرت دنیا سے بہتر بنا دی جائے گی۔ لہذا وہ دنیا بھی جس میں ہم اور آپ ہیں، اس دنیا سے بہتر بھی قرار دے دی جائے گی، اور وہ دنیا جس میں ہم لوگ پلٹ کے آئیں گے رجعت میں، تو یقیناً آخرت بہتر قرار دی جائے گی۔ رجعت میں آنے کے بعد بھی جو ہم اعمال انجام دیں گے اس کا بہترین صلہ قیامت میں ملے گا۔ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تلاوت کلام پاک پہ۔ کہا گیا ہے کہ ہر معاملے میں قرآن کو آگے رکھو۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو ہر معاملے میں قرآن کو آگے رکھے گا، قرآن اسے جنت کی طرف کھینچ کے لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو قرآن کو پس پش ڈال دے گا، یہ قرآن اسے دوزخ کی طرف ہنکا کے لے جائے گا۔ اس سورے میں
परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता इन्ना लनंसुरु रुसुलना, हम यकीनन अपने रसूलों की मदद करेंगे। वल्लज़ीन आमनू, और उन लोगों की मदद करेंगे जो ईमान लाए हैं। मदद कहाँ करेगा? फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में मदद करेगा। व यौम यक़ूमुल अशहाद, और उस दिन मदद करेगा जिस दिन गवाही देने वाले खड़े होंगे। रजअत के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही है। कल भी रजत के सिलसिले में अर्ज़ किया था और चंद आयतें तज़किरा की थी, बयान की थी रजत के मुताल्लिक़। चुनांचे 110 आयतें, हालांकि इससे भी ज़ायद आयतें हैं जो रजत से मुताल्लिक़ हैं, 110 आयतें कम से कम, जिनमें से एक आयत करीमा जिसमें परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि हम ज़मीन से एक दाब्बा निकालेंगे, एक चलने वाला निकालेंगे, वो लोगों से कलाम करेगा। जब इस आयत करीमा को इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया तो साइल ने ये कहा कि जब हम इस आयत करीमा को लोगों के सामने बयान करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसमें जो लफ्ज़ तुकल्लिमु आया है ये कल्म से निकला है, और कल्म के माना होते हैं ज़ख्म लगाने के, ज़ख्मी करने के। तो कोई ऐसा चलने वाला होगा, कोई जानवर होगा, कोई इस तरह का होगा जो लोगों को ज़ख्मी करेगा। चूँकि अहले बैत की तफसीर से उन्होंने कोई फ़ायदा उठाया नहीं, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि ये चलने वाला कौन है। जब मासूमीन से पूछा गया, इमाम बाक़िर, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो उन्होंने इसकी तफसीर बयान की। इसकी एक तफसीर ख़ुद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं। एक तवील हदीस का चंद जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करें। हज़रत फरमाते हैं कि देखो, जन्नत में भी कोई बग़ैर हमारी इजाज़त के नहीं जा सकता, चूँकि हमें तक़सीम करना है जन्नत और जहन्नम को, और जहन्नम में भी कोई बग़ैर मेरी इजाज़त के नहीं जा सकता। ला यतक़द्दमनी अहदुन इल्ला अहमद, मेरे आगे कोई भी नहीं रह सकता सिवाय अहमद के। मोहम्मद मुस्तफ़ा ही मेरे आगे हैं। मैं इमाम हूँ और अपने से पहले वालों का भी इमाम हूँ, बाद वालों का भी इमाम हूँ। कुछ अंबिया के, औलिया के मैसेज हैं, उनके पैगामात हैं जो मुझे पहुँचाना है। उसके बाद फरमाते हैं अना साहिबुल कर्रात, मैं साहिबे कर्रात हूँ। कर्रात कर्रतुन यानी पलट कर आना, साहिबुल कर्रात, और कर्रात जमा है कर्रा की। कर्रा के माना पलट के आना, कर्रात यानी बार बार पलट कर आना। याद रखो, मैं वो हूँ कि मैं दुनिया में बार बार पलट कर आऊँगा। अना साहिबुल कर्रात व दौलतुद्दौल, जो कायनात की गर्दिशें हैं वो भी मेरे हाथ में है। मैं वो हूँ कि मुझे इल्म मनाया अता हुआ है। मैं जानता हूँ कायनात की एक एक मखलूक के बारे में कि उनकी मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, किस वक्त आएगी, कैसे आएगी, मैं ये जानता हूँ। हाँ,
عندنا علم المنایا، ہمارے پاس موت کا علم ہے۔ والبلایا، کائنات میں کس کے اوپر کون سی مصیبت آئے گی یہ بھی میں جانتا ہوں۔ والوصایا، آدم سے لے کے آخری نبی تک کیا کیا سفارشیں کی ہیں اپنی امت سے، ان سب کا، ان تمام کا میں علم رکھتا ہوں۔ میں صاحب عصا ہوں، انا صاحب المیسم، میں میسم والا ہوں۔ میسم، میم یہ سین میم سے لکھا جائے گا، ایک میسم سے لکھا جاتا ہے، میسم تمار جو بولتے ہیں وہ سے لکھا جاتا ہے۔ میسم یعنی داغنے کا آلہ، نشان لگانے کا آلہ۔ میں نشان لگانے والا ہوں اپنے دشمن کی پیشانی پر کہ دور سے پہچان لیا جائے کہ یہ علی کا دشمن ہے۔ اور وَأَنَا صَاحِبَةُ وَأَنَا دَابَّةُ الْأَرْضِ، انا دابۃ الارض۔ قرآن کریم میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب عذاب آئے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، میں زمین کے سینے کو شگافتہ کر کے ایک چلنے والا باہر نکالوں گا، تکلمہم، یہ لوگوں سے کلام کرے گا، اور کلام میں اللہ کی آیتوں کے بارے میں کلام کرے گا۔ تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ بتائیں گے، خداوند عالم کی نمائندگی کریں گے کہ یہ ہماری آیتوں کی ہماری آیتوں کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ معصومین نے فرمایا کہ آیات سے مراد ہم معصومین ہیں، ہم ائمہ طاہرین ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ آیت کریمہ رجعت پہ دلالت کرتی ہے، اور اس سے زیادہ واضح ترین آیت اسی کی بعد والی آیت سورہ نمل کی، اس کے بعد والی آیت ہے وَنَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، ہم ہر امت سے ایک گروہ کو محشور کریں گے، صرف ایک گروہ کو، امت سے ایک گروہ کو محشور کریں گے، یعنی باقی کو محشور نہیں کریں گے۔ رجعت میں کیا ہوگا؟ جو ایمان محض کا مالک ہے، اور یا جس کے پاس کفر محض ہے، خالص کفر میں غرق ہے، اسے لایا جائے گا، یا جو ایمان کا مکمل پیکر ہوگا اسے لایا جائے گا۔ انہی آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 110 آیات سے زائد ہیں، انہی آیات میں ایک آیت یہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کی مدد کریں گے جو ایمان لائے ہیں۔ کہاں مدد کریں گے؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں مدد کریں گے۔ آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھ لیجئے، انبیاء مارے گئے، قتل ہوئے، اذیتیں ہوئیں، مدد نہیں ہوئی۔ مدد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے دشمنوں سے مکمل انتقام لے لیا جائے، پھر کہیں سے کوئی گنجائش باقی نہ رکھی جائے، مکمل طور پہ خود انبیاء اور انبیاء کے ماننے والے مطمئن ہو جائیں کہ ان کے دشمنوں سے مکمل بدلہ لے لیا گیا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام جمیل نامی راوی سے فرماتے ہیں، چونکہ اس نے سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا واللہ ذالک واللہ فی الرجعہ، خدا کی قسم یہ رجعت میں ایسا ہوگا کہ جن رسولوں کی مدد نہیں کی گئی اور وہ قتل کر دیے گئے، وَكَذَلِكَ الْأَئِمَّةُ، اسی طرح سے ائمہ ہیں۔ فرماتے ہیں ان انبیاء کثیرۃ، انبیاء بہت سے ہیں، قتلوا ولم ينصروا، وہ مار ڈالے گئے مگر مدد نہیں کی گئی۔ والائمہ،
قتلوا ولم ينصروا، مارے گئے مگر ان کی مدد نہیں کی گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہم ان کی مدد کریں گے، اور یقیناً مدد کریں گے، ضرور مدد کریں گے، کیونکہ لننصرنہ ہے، ضرور مدد کریں گے۔ تو اس کا مطلب اس دنیا میں مدد کا مطلب یہ ہوا کہ رجعت کے موقع پہ ہے، جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت مدد کرے گا، اور اس وقت مدد ہوگی، قیامت میں بھی مدد ہوگی۔ یوم یقوم الاشہاد، اس دن بھی مدد ہوگی انبیاء کی اور مومنین کی، انبیاء کی اور ائمہ طاہرین کی، انبیاء کی اور ان کے اوصیاء کی، جنہوں نے ظلم برداشت کیا اور ظلم کے ساتھ مارے گئے، قتل کیے گئے، انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں، انہیں زندہ کیا جائے گا، اور امام کے ظہور میں وہ آئیں گے اور اس وقت قصاص لیا جائے گا۔ یہ سارے احکام جو اس وقت ظہور کے وقت ہوں گے وہ تو جاری ہوں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جس دن سارے گواہ کھڑے ہوں گے اور گواہی دیں گے۔ عزیزو، یہ ان آیات میں سے ہے۔ رجعت کے سلسلے میں عرض کیا کہ اس قدر آیات ہیں کہ انسان اگر مطالعہ کرے، تلاوت کرے، تو سورہ بقرہ ہی میں بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ کیوں آخر انکار کیا جاتا ہے رجعت کا، اور رجعت کے جو معنی ہیں اس اعتبار سے انکار نہیں ہے۔ رجعت در حقیقت ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر واپس آئیں گے، ائمہ طاہرین واپس آئیں گے، اور جو مومن خالص ہیں وہ واپس آئیں گے، جو پکے منافق و کافر ہیں وہ واپس آئیں گے۔ یہاں انکار ہوتا ہے، اس مقام پہ انکار کیا جاتا ہے۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ چونکہ صرف وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ و میننگ دیکھتے ہیں، اور اسی میننگ سے ہی اپنے مطلب کو نکالنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اسی پہ مطمئن ہو جائیں، اور یہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم اگر اتنی آسان ہوتی کہ اسے پڑھتا جائے اور انسان سارا درس حاصل کرتا چلا جائے، اپنی زندگی کو اس پہ آسانی سے صرف تلاوت کر کے ڈھال لے، اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات پہ صرف تلاوت کر کے منطبق کر لے، تو یہ ایک ناممکن چیز ہے۔ کیسے ناممکن ہے؟ ایک سوال، کیسے ناممکن ہے؟ جی ممکن، ناممکن اس لیے ہے کہ جب پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے مثلا یہاں پہنچا، شروع ہی میں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں پہ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ لفظ کو دیکھا، ترجمہ کر دیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور جب ائمہ طاہرین ترجمہ بتاتے ہیں تو اس میں یہ بتاتے ہیں عادم لنا توفیقک الذی اطعناک فی ماضی ایامنا، کہ جس طرح سے ہم نے گزشتہ میں تیری اطاعت کی ہے اس توفیق کو جاری رکھ آئندہ بھی۔ اس معنی کو سمیٹ کے ہمارے علماء نے یوں بیان کیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ، یعنی اب تک تھے اور آئندہ بھی رکھ۔ یہ کیسا، کس نے ترجمہ کیا؟ معصومین نے بتایا یہ ترجمہ۔ اگر ہم معصومین کا دامن چھوڑ دیں تو پھر یہی ترجمہ ہوگا کہ ہم نے سیدھا راستہ دیکھا، یعنی اب تک راستہ نہیں دیکھا۔ یا مثلا جناب آدم کے بارے میں پڑھ رہا ہے عصا آدم ربہ فغوا، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گئے، کیا یہی بات ہے؟ نہیں۔ اگر ایسے ہی سادہ ترجمہ کر دیں گے، اہل بیت کے دامن سے متمسک نہیں ہوں گے، تو پھر گمراہی ہے، اس میں ہدایت کہاں ہے؟ ہمارے علماء مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں گناہ سے مراد ترک اولا ہے، ترک اولا مراد ہے۔ انبیاء گناہ نہیں کرتے تھے۔ یا قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو آپ لوگ مغرب عشاء کی نماز کے درمیان آپ پڑھتے ہیں، وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ ظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، جناب یونس
غصے اور غضب کے ساتھ اپنے علاقے سے باہر نکل گئے۔ وَظَنَّ، اور انہوں نے گمان کیا، گمان کیا کیا؟ أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، گمان یہ کیا کہ ہم ان پر ہرگز قادر نہیں ہیں۔ جناب یونس نے اللہ کے بارے میں گمان کیا کہ اللہ ہرگز ان پر قادر نہیں ہے۔ یہ ترجمہ، یہ مناسب ترجمہ ہے، یعنی ایک نبی گمان کرے اللہ کے بارے میں کہ اللہ قادر نہیں ہے۔ ہاں، تو جب ایک نبی گمان کرے گا تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ اب معصوم کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے۔ معصوم بتائیں گے کہ یہاں پہ لن نقدرہ کے معنی کیا ہیں۔ لن نقدرہ کے معنی یہاں پہ قدرت کے نہیں ہیں کہ ہم قادر نہیں ہیں، نقدرہ کے معنی تنگی کرنے کے ہیں، یعنی پروردگار عالم پر اتنا یقین ہے کہ پروردگار کبھی ہمارا راستہ تنگ نہیں کرے گا۔ کہاں کی بات کہاں پہنچ گئی؟ معلوم ہوا کہ قرآن کے الفاظ کو دیکھ کے آپ میننگ کریں گے، معصوم کا دامن نہیں پکڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے جاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب آیا اور ملائکہ سب بستہ کھڑے تھے۔ تو جب کوئی یہ پڑھے گا تو یہ سمجھے گا کہ اللہ آتا جاتا ہے، تمہارا رب آیا یعنی اللہ آتا جاتا ہے۔ آج بھی ایک گروہ باقاعدہ، ایک بہت بڑا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ آتا جاتا ہے، اور ایک منزل ایسے بھی آئے گی، اس طرح کی بھی آئے گی کہ اللہ دوزخ سے پوچھے گا کہ حلیم تلاتے، کیا تو بھر گئی ہے، مزید تجھے اور خوراک چاہیے؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور ہو تو بہتر ہوگا۔ تو اب جو مخلوق جہنمی تھی تو جہنم پہنچ چکے ہیں، اب تو جگہ بھر چکی ہے، اور کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جہنمی جو جہنم میں ڈالی جائے۔ تو ان کے یہاں کی صحیح کتاب میں یہ موجود ہے کہ اللہ اپنا پیر ڈال دے گا۔ جب پیر ڈال دے گا تو آواز آئے گی قطو قطو، بس بہت ہو گیا، کافی ہو گیا، ہماری خوراک ہمیں مل گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب ائمہ سے پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ آیت میں رجعت کا ذکر کہاں پہ ہے، اور وہ بتائیں گے کہ دنیاوی زندگی میں جب ہم ائمہ طاہرین کے حالات پڑھتے ہیں، انبیاء کے حالات پڑھتے ہیں، تو ان کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے، ان کی مظلومیت کا تذکرہ ملتا ہے، لوگوں نے کتنا ستایا ہے یہ تو ملتا ہے، کتنی اذیتیں اٹھائیں یہ سب ملتا ہے، کتنے جلا وطن ہوئے یہ ملتا ہے، ان کے بچوں کو تکلیف دی گئی، ان کے گھر والوں کو اذیتیں کی گئیں، یہ سب تو ملتا ہے، مدد تو نہیں ملتی۔ معلوم ہوا کہ اور اللہ فرما رہے دنیاوی زندگی میں مدد کروں گا، مراد اس سے معصوم فرماتے ہیں، معصوم کے دامن سے متمسک ہوں، فرماتے ہیں ذالک واللہ الرجع، خدا کی قسم یہ رجعت کا زمانہ ہوگا جب یہ واپس آئیں گے۔ ایک راوی ہے، نام ہے شہر، راوی کا نام ہے شہر، اس کے باپ کا نام ہے حوشب، شہر ابن حوشب، اور انہی لوگوں میں سے کہ جو قرآن کے صرف الفاظ پڑھتے تھے اور ظاہر الفاظ سے مطلب نکال کے اسی پہ عمل کرتے تھے، کبھی اہل بیت کے در پہ نہیں گئے اور معلوم کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ ان میں سے ایک ظالم و جابر حاکم، نام ہے حجاج، حجاج خطرناک حاکم۔ جب یہ سن لیتا تھا، علی کا نام سن لیتا تھا، تو چاہے کوئی بھی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، تلاش کرواتا تھا کہ کون ہے جو علی کا نام ہر جگہ لیتا ہے۔ چنانچہ آپ حالات پڑھیے گا کہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو بلا لیا اپنے یعنی دربار میں، تلاش کروایا، ڈھونڈوایا، اپنے جاسوسوں کو بھیجا اور گرفتار کر کے اس خاتون کو لایا گیا، یہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، اور اس نے بھرے دربار میں کہا کہ اس دربار کے اندر تم کو ابھی ثابت کرنا پڑے گا کہ کیسے علی سب سے بہتر ہیں۔ ہاں انہوں نے وہاں ثابت کیا بھی، بہرحال یہاں موقع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا۔ تو اب یہ حجاج ہے، ایک مرتبہ
شہر سے کہتا ہے، شہر ابن حوشب سے کہتا ہے، اے شہر ابن حوشب، ان آیۃ من القرآن قد اعیتنی، قرآن کی ایک آیت نے مجھے عاجز کر کے رکھا ہے، عاجز کر دیا ہے۔ یعنی عاجز کرنے کا مطلب سمجھے آپ، یعنی ہر طرح سے اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی، جس مفسر سے پوچھا اس مفسر نے بھی صحیح سے مطمئن نہیں کیا، خود اس نے بھی تلاوت کی، اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی، الفاظ، لغات، معانی، سب کچھ، لیکن کہیں سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے شہر، قرآن کی ایک آیت نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اصلح اللہ الامیر، خدا امیر کا بھلا کرے، بتائیے وہ آیت کون سی ہے؟ کہا کہ وہ آیت کریمہ یہ ہے، ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، یہ آیت کریمہ ہے کہ اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ عیسیٰ کی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے۔ یہودی اہل کتاب ہیں، عیسائی اہل کتاب ہے، ہمارے علماء میں بعض فرماتے ہیں مجوسی بھی اہل کتاب ہے۔ یہ اہل کتاب سب کے سب جناب عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے، ٹھیک؟ حجاج نے بھی اس آیت کریمہ کو پڑھا، حجاج ابن یوسف ثقفی، اس نے بھی اس آیت کریمہ کو پڑھا، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ اے شہر، میں جب کسی عیسائی کو دیکھتا ہوں، یہودی کو دیکھتا ہوں، تو میں حکم دے دیتا ہوں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جلاد جاتا ہے اس کی گردن اڑانے کے لیے، آرمقو بعینی، میں اپنی آنکھ سے گوشۂ چشم سے دیکھتا ہوں کہ اس کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے عیسیٰ پہ ایمان لائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کے ہونٹوں کی طرف، اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں یا نہیں۔ اگر بول رہے ہوتے تو مجھے اس آیت پہ ایمان ہو جاتا، میرا ایمان ہوتا، لیکن میں نے جتنے بھی اہل کتاب کو قتل کروایا ہے، ہر ایک کے ہونٹ کو دیکھا، کبھی کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور آیت کہتی ہے کہ ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے عیسیٰ پہ ایمان لے آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا صلی اللہ العمیرہ، اس نے یہ کہا کہ اے امیر، تم نے جو آیت پڑھی ہے اور آیت کا جو تم نے مطلب نکالا ہے، اپنی مرضی سے نکالا ہے، ہاں، یہ اپنی مرضی سے جو آپ نے نکالا ہے یہ مطلب نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا مطلب ہے؟ کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ظہور امام زمانہ ہوگا، ہمارے نبی کریم کی نسل سے ایک آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا، وہ ظہور کرے گا۔ اس وقت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، اور اس وقت کوئی بھی صاحب کتاب جب ان کو دیکھے گا تو ان پہ ایمان لے آئے گا، ان کی موت سے پہلے۔ کس کی موت سے پہلے؟ عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ عیسیٰ کی موت سے پہلے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ایمان لائے گا۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ جب امام آئیں گے، آخری جانشین پیغمبر کا آئے گا، تو عیسیٰ بھی آسمان سے اتریں گے، پھر عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک مدت تک زندگی گزاریں گے، پھر ان کی موت آئے گی، ان کی موت سے پہلے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ آیت کا یہ مطلب ہے۔ دیکھا آپ نے، جب قرآن کریم کی تفسیر خود سے بیان کرے گا تو یہ مشکل آئے گی۔ مشکل کہاں سے آئی؟ چونکہ جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں، یا اس اعتبار سے عربی گرامر کے اعتبار سے، ورنہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں،
عربی گرامر کے اعتبار سے یا انسیت رکھتے ہیں، اس اعتبار سے عرض کر دیں کہ آیت میں ہے ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ، لفظ بہ دیکھ رہے ہیں، یہ جار و مجرور، یہ ضمیر ہے ہی کی، اس بہ کا مطلب وہ نہیں سمجھ سکا کہ بہ سے مراد عیسیٰ ہیں، لیؤمنن بہ قبل موتہ میں ہی کی ضمیر جو ہے یہ بھی عیسیٰ ہی کے لیے ہے، عیسیٰ پہ ایمان لائے گا عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ اس نے یہ سمجھا ہر عیسائی، ہر یہودی اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ تو دیکھا آپ نے، یہ عربی اعتبار سے یہ نزاکت تھی، لیکن اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جن کے یہاں قرآن نازل ہوا ہے وہ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حجاج کہتا ہے تم نے تو بہت ہی اچھی طرح سے میرے اس تشویش کو تم نے دور کیا ہے، لیکن یہ بتاؤ انا لک ھذا، یہ جواب تم لائے کہاں سے؟ کہاں سے تم جواب لے آئے؟ چونکہ حوشب نے کسی امام کا نام لیا نہیں، سیدھے سیدھے بیان کرتے گئے۔ انہوں نے کہا یہ جو بیان میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، ھذا ما حدثنی بہ محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، یہ سلسلے سے یہ روایت میں نے امام باقر سے بیان کی ہے۔ امام باقر نے اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علی بن ابی طالب سے بیان کیا ہے۔ اس نے کہا واللہ لقد اخذت من عین صافیۃ، خدا کی قسم تم نے صاف و شفاف چشمے سے تم نے تفسیر حاصل کی، ہاں صاف و شفاف چشمے سے۔ جی چھوٹی سی کتاب تو بغیر کسی ٹیچر کے سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کریم کو اپنی مرضی سے، اپنے مطالعے سے، اپنی ہی فکر سے آپ سمجھ لیں گے۔ قرآن پڑھیے، ترجمہ بھی پڑھیے، غور بھی کیجئے، فکر بھی کیجئے، لیکن جہاں فکر آپ کی رک جائے وہاں سے معلوم کیجئے، اپنی رائے قائم نہ کیجئے، کیونکہ جہاں اپنی رائے قائم کر دی تو گویا تفسیر بالرائے ہو جائے گی، اور تفسیر بالرائے کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ رجعت کا تذکرہ پروردگار عالم نے مختلف آیات میں کیا ہے، چنانچہ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں کہ ایک نبی کا گزر ہوا ایک بستی کے سامنے سے، دیکھا بستی آبادی کھنڈرات میں بدل چکی ہے، دیواریں گری ہوئی ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے دیکھ کے کہا پروردگارا کون اسے زندہ کرے گا، کون اس طرح سے ہے؟ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے لیے اللہ نے اس شخص کو موت دے دی۔ اب روایت میں ہے کہ عزیر نبی تھے، 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر انہیں زندہ کیا۔ یہ ثبوت ملتا ہے، قرآن کریم میں ملتا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے یہ کہہ دیا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں، آپ کہتے ہیں ہم موسیٰ کلیم اللہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، تو ہم آپ پہ ہرگز ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو کھل کے سامنے نہ دیکھ لیں، وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اسے دیکھ لیں، تب ہم آپ پہ ایمان لائیں گے اور آپ کی نبوت کے قائل ہوں۔ کیا ہوا؟ ایک بجلی آئی، ایک صاعقہ آیا، اس نے سب کو ختم کر دیا، سب ختم ہو گئے۔ ثم اس کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ یہ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں یہ ملتا ہے
کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ایک شخص کو مار دیا اور مارنے کے بعد اس کی لاش لے جا کے دوسرے قبیلے میں ڈال دی. اب آپس میں لڑائی جنگ کہ کون قاتل ہے. ایک دوسرے کو قاتل ٹھہرا رہے تھے. واقعے کو آپ دیکھیے گا، تفصیل کے ساتھ ہے، سورہ بقرہ ہے. آخر میں یہ ہوا کہ یہ حکم آیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، فَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس گائے کے ایک گوشت کے ایک ٹکڑے کو لو اور اس مردے کے اوپر مارو، پھینکو، اور یہ مردہ زندہ ہوگا اور زندہ ہو کے اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا، اس کا نام بتائے گا، اس کی شناخت کرائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، خدا مردوں کو یوں ہی جلاتا رہتا ہے. یہ رجعت کی نشانی ہے، اسی کا نام تو رجعت ہے. موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہی تو رجعت ہے. جناب عیسیٰ استخرج الموت بإذنی، تم مردوں کو جلاتے ہو میرے اذن سے، میری اجازت سے. یہ کیا ہے؟ رجعت نہیں تو کیا ہے؟ رجعت بہت رجعت سے متعلق آیات ہے، روایات ہے. ایک روایت بھی عرض کر دیتا ہوں، صلوات پڑھے محمد. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امامت کے مسئلے میں اختلاف ہونے لگا. ایک مذہب ہے، آج بھی ہے، واقفیہ نام ہے اس کا، جو صرف امام موسیٰ کاظم تک مانتی ہے، واقفیہ مذہب. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت نے اپنے بعد جانشین نہیں بنایا، لہذا وہ آخری ہے. امام رضا علیہ السلام پہ اعتراضات کے سلسلہ قائم ہو گئے. جس کو دیکھو جو بھی گزر رہا ہے، آپ اپنے کو امام کہتے ہیں، اپنے کو جانشین کہتے ہیں. آپ کے پدر بزرگان نے تو آپ کو بنایا ہی نہیں اپنا جانشین، آپ امام نہیں ہیں، ہم آپ کو امام نہیں مانتے. امام نے پوچھا کہ ما دلالت الامامت، ذرا یہ بتا دو امام کی پہچان کیا ہے. اس نے کہا جو ہم سمجھتے ہیں امام کی پہچان وہ یہ ہے کہ ان یخبر بما وراء البیت، امام وہ ہوتا ہے جو ہر گھر کی خبر رکھتا ہے. گھر کے اندر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا سامان ہے، کتنے خزانے چھپا کے رکھے ہیں، کیا بینک بیلنس ہے، سب اسے پتہ ہو. وَأَن يُحْيِيَ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور امام کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے مردے جلائے. امام رضا علیہ السلام سے کہہ رہا، تو آپ نے فرمایا انا افعل ذلک، میں تو ایسا کرتا ہوں، میں ہر گھر کی خبر رکھتا ہوں اور میں مردے بھی جلاتا ہوں. سنو، اما عندک فخمسۃ دنانیر، تیرے پاس 50 دینار موجود ہیں، تیرے پاس 50 دینار موجود ہیں. جس امام کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس 50 دینار موجود ہیں، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، کس طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے. جو یہ جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. اچھا سنو، تم نے یہ کہا کہ ایک علامت یہ ہے کہ وہ مردے جلاتا ہو. سنو، دور کی بات نہیں ہے، تمہارے گھر کی بات کرتا ہوں. اما زوجتک فماتت منذ سنتی، تمہاری بیوی 1 سال پہلے مر چکی ہے. قد احییتها الساعہ، میں نے اسے ابھی زندہ کر دیا ہے، جاؤ تمہارا انتظار کر رہی ہے. دیکھا آپ نے، اسی زندہ کرنے ہی کو تو رجعت کہا جاتا ہے. آپ معصومین کے دامن سے متمسک ہوں گے تب رجعت کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں عزیزو، ہمیں بھی اپنے آپ کو رجعت کے لیے آمادہ کرنا ہے. ہمارے اندر بھی صفات پائے جانے، چونکہ رجعت میں کون آئے گا؟ من محض الایمان محضن و محض الکفر محضن، وہ رجعت میں واپس آئے گا جو محض ایمان کا مالک ہے. محض کفر ہی کفر ہو تو وہ بھی واپس آئے گا. بہرحال ہمارے پاس ایمان، ہم ایمان کی اس دولت کے ذریعے واپس آئیں گے انشاءاللہ.
لیکن ابھی وقت ہے، جب تک ظہور نہیں ہوتا تب تک وقت ہے اپنی اصلاح کریں اور اپنے اندر وہ خصوصیات، وہ صفات پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے ہم رجعت میں آ سکیں، خصوصیات کو پیدا کریں، کیونکہ ہمارے اندر بہت سی چیزیں مفقود ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ ہاں یوں تو ہم اپنی تعریف کر لیں، ہم مجلسیں بہت کرتے ہیں، ہم تو دیندار ہیں اور ہمارے یہاں تو اتنی مجلسیں ہوتی ہیں اور ہم اتنی مجلسیں سنتے ہیں، جتنی چاہے آپ تعریف کر لیں، لیکن عملی میدان میں بھی بہت ضروری ہے اپنے آپ کو پرکھنا۔ آپ خود دیکھیے اپنے کو، ایک صلوات پڑھیں تو عرض کرو کہ کیا خرابی ہے۔ سرکار دو عالم کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، جس میں سارے اصحاب ہیں، مہاجر و انصار، ساری زوجات ہیں، جتنی بیویاں ہیں وہ بھی ہیں، سب ہیں۔ آخری حج ہے اور طواف خانہ کعبہ کیا، چونکہ اب اس حج کے بعد جب پیغمبر جائیں گے، محرم کا مہینہ گزاریں گے، سفر کے مہینے میں 28 کو سرکار دو عالم کی وفات ہے۔ پیغمبر جب طواف کر کے فارغ ہوئے، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں حججت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ما افترض علیہ من الحج اتى معدع الكعبہ فلزم بحلقۃ الباب ونادى برفيع صوته ایھا الناس فاجتمع اہل المسجد واہل السوق ثم بكى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبكى الناس لبكائه فلما سكت سكتوا قال اعلموا رحمكم الله ان مثلكم في هذا اليوم كمثل ورق لا شوك فيه ثم يأتي من بعد ذلك شوك وورق ثم يأتي من بعد ذلك شوك لا ورق فيه حتى لا يرى فيه إلا سلطان جائر أو غني بخيل أو عالم راغب في المال أو صبي وقح أو امرأة رعنة فقام إليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله أخبرنا متى يكون ذلك قال اذا قلت علماؤكم وذهبت قراؤكم وقطعتم زكاتكم واظهرتم منكراتكم وعلت اصواتكم في مساجدكم وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم والعلم تحت اقدامكم والغيبة فاكهتكم والكذب حديثكم والحرام غنيمتكم فاذا اوتيتم بهذه الخصال توقوا الريح الحمراء او قصفا او مسخا او قصفا بالحجارة وتصديق ذلك في كتاب الله قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ فرماتے حججت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں پیغمبر کے آخری حج میں میں تھا اور پیغمبر حج سے فارغ ہوئے، تمام اعمال کو بجا لے آئے، طواف وداع سب کچھ کر لیا، اس کے بعد خانہ کعبہ کے پاس آئے، خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد ہم سے مخاطب ہوئے، مخاطب ہو کے فرمائے اعلموا رحمکم اللہ، اے لوگو سن لو، اچھی طرح سے سمجھ لو، خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ یہ کہہ کے پیغمبر رونے لگے، پیغمبر کو روتا دیکھ کر لوگ رونے لگے، پیغمبر اتنا روئے کہ آخر میں پیغمبر کی ہچکی بند ہو گئی، پھر تھوڑی دیر اور رہے، جب سکوت مکمل ہو گیا پیغمبر نے فرمایا ایھا الناس، فرمایا ایھا الناس، ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا پیغمبر نے، فاجتمع اہل المسجد واہل السوق۔ پیغمبر کی اس آواز کا معجزہ یہ تھا کہ پورے مکہ میں یہ آواز گونجنے لگی، اور جہاں جہاں مکہ میں دکانیں کھلی ہوئی تھی، بازار کھلے ہوئے تھے، لوگ بزنس میں مشغول تھے، انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑا۔ جو مسجدوں میں تھے، اہل المسجد و اہل السوق ہے، جو مسجدوں میں عبادت مصروف تھے، انہوں نے بھی پیغمبر کی آواز سنی، انہوں نے جلدی سے اپنی عبادتوں کو ختم کر کے پیغمبر کی تقریر سننے آ گئے۔ پیغمبر نے تقریر کی،
تقریر میں یہ فرمایا ان مثلکم فی ھذا الیوم کمثل ورق لا شوک فیہ، تمہاری مثال ایسی ہے ابھی فی الحال جب میں زندہ ہوں، میں باحیات ہوں، تمہاری پانچوں انگلی گھی میں ہے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بات ہو، آؤ مجھ سے بیان کرو، تمہاری ہر مشکل ہم دور کریں گے، کیونکہ تمہاری مثال ایک سبز پتے کی طرح ہے ایسے دور میں جب کہ تمہاری پہنچ ہم تک ہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک شوک و ورق، لیکن میرے بعد بڑے مسائل پیش آنے والے ہیں، میرے اہل بیت کو لوگ چھوڑ دیں گے، علی کو چھوڑ دیں گے، ایسا دور ہوگا کہ کانٹے بھی ہوں گے اور پتے بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک شوک لا ورق فیہ، اس کے بعد جو دور آنے والا ہے وہ صرف کانٹوں کا دور ہوگا، سخت ترین دور ہوگا، اس میں سرسبز و شادابی نظر نہیں آئے گی، مشکلات کی زندگی ہوگی، نہایت دشوار کن زندگی ہوگی، حالات بڑے خراب ہوں گے۔ اتنا فرمایا، اس کے بعد پیغمبر نے گریہ شروع کر دیا اور فرمایا، ایک صلوات پڑھیں تھوڑا سا آپ لوگ کی توجہ۔ اب پیغمبر کا بیان جاری ہے، سب سے نزدیک جو روایت کی روح سے ہے وہ سلمان فارسی ہیں، سب سے نزدیک بیٹھے ہیں۔ جب حضرت نے دور کے حالات بتائے، اس طرح کے دور ہوں گے، تو سلمان فارسی غور سے سن رہے تھے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ اخبرنا متی یکون ذالک، آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ کب ہوگا، یہ سارے مسائل مشکلات جب کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، کب اس طرح کا دور ہوگا؟ فرمایا اذا قلت علماؤکم، جب صحیح عالم کم ہو جائیں گے، اذا قلت علماؤکم وذہبت قراؤکم، اور صحیح قاری اور صحیح خطیب، قرہ کا ایک اطلاق خطیب پہ بھی ہوتا ہے، صحیح قاری اور صحیح خطیب بھی ختم ہو جائیں گے۔ اذا قلت علماؤکم ذہبت قراؤکم، اور تم لوگ خمس و زکوٰۃ و حقوق ناس ادا کرنے کو چھوڑ دو گے، ادا نہیں کرو گے۔ جب ایسا کرو گے اور تمہارے درمیان مال حرام غنیمت کے طور پہ سمجھا جائے گا، جھوٹ یہ تمہاری گفتگو ہوگی، غیبت تمہارے لیے کہ میوے کا کام کرے گا، والغیبت فاکہتکم، حالات ایسے ہو جائیں گے کہ جعلتم الدنیا فوق رؤوسکم، دنیا کو اپنے سروں پہ رکھ لو گے، والعلم تحت اقدامکم، علم کو پیروں کے نیچے رکھو۔ کہا ایک نہیں بہت ملتے رہتے ہیں مولانا، کسی کو بھی لا کے پڑھوا لیں گے۔ عزیزو، یہ ممبر صرف اہل کے لیے ہے، اس پہ نااہل کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ممبر پل صراط سے زیادہ سخت ہے، ممبر پہ اگر کہیں جان کے غلطی ہو جائے، جان کے غلطی کرے، اور ماہ مبارک رمضان ہو، جان کے نسبت دے دے معصومین کی طرف، جان کے کوئی اس طرح سے کام کرے کہ جو اہل بیت پہ الزام و بہتان ہو جائے، تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے، کفارہ الگ سے لگ جائے گا، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ لہذا ممبر پہ اہل کو آنا چاہیے۔ جب ممبر پہ اہل آئے گا تو معصوم سے جیسے سنے گا ویسے ہی مجمع میں بیان کرے گا، ادھر سے جیسا لے گا ویسے ہی مجمع کے سامنے پیش کرے گا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مجمع اور ممبر کے بیچ میں فاصلہ ہے، کیونکہ ممبر پہ کوئی آ نہیں سکتا، مجمع اور ممبر کے بیچ میں ایک کمیٹی ہوتی ہے، کمیٹی کا اپنا شوق ہوتا ہے، ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، کس کو لانا چاہیے، کس کے بیان سے مجمع زیادہ ہوتا ہے، کون بہترین ایکٹنگ کر لیتا ہے، ایکشن کر لیتا ہے، کس کو فلاں طبقہ پسند کرتا ہے، یہ جو سارے ہیں۔ تو اب اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر پیغمبر فرماتے علم کو پیروں کے نیچے رکھ لیا جائے گا۔ ہم نے تو شاید اس کا یہ مطلب سمجھا ہے، ہو سکتا ہے شاید یہ مطلب نہ ہو، لیکن جو ہم نے سمجھا ہے علم کو پیروں کے نیچے رکھنے کا مطلب یہ کہ صحیح عالم نہیں آئیں گے،
ہاں، اور علم کی ناقدری اتنی ہوگی کہ جسے چاہے لے آئیں گے۔ تو اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر علم صحیح معنوں میں لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ جعلتم الدنیا فوق رؤوسکم والعلم تحت اقدامکم والغیبۃ فاکہتکم۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب تمہارے اندر یہ ساری برائیاں اکٹھا ہو جائیں گی، توقعوا الریح الحمراء، سرخ آندھی کا انتظار کرو، او مسخن او قصفن، یا جنس کی تبدیلی کا انتظار کرو۔ ہاں، جنس تبدیلی تو نہیں ہے اس امت میں، لیکن قلب کی جنسیت بدل سکتی ہے۔ قلب کے اندر کتے کے صفات، بے حیائی کے صفات، سور کے صفات یہ آ سکتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو سنوارو، رجعت کے لیے تیار کرو۔ ہاں عزیزو، رجعت میں ہم لوگ کو اگر نہیں آنا، یہ طے کر لیا کہ نہیں آنا ہے اور کوئی ہم کو توجہ نہیں دینا ہے، مومنین جو خالص ہوں گے بس وہی آئیں، تو آگا اس طرح سے اگر ہے تو پھر آپ جو مجلسوں میں آتے ہیں، جو درس سنتے ہیں، جو سارے بیانات سنتے ہیں، ان کا کس دن کے لیے استعمال ہوگا اور کس دن ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ لہذا تربیت اور اپنی اصلاح، تزکیہ نفس، یہ نہایت ضروری ہے۔ بس عزیزو، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ عزیزو، آئیے جن لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، امام حسین علیہ السلام رجعت کے موقع پہ جب حضرت خود تشریف لائیں گے تو اس وقت ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمائیں؟ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو حضرت اپنا بیان فرماتے ہیں کہ میرے جد نے فرمایا، اے حسین ستساقو، ان قریب تمہیں لے جایا جائے گا ایک سرزمین پر جس کا نام ہے عمورہ۔ کربلا کا ایک نام عمورہ بتایا ہے سرکار دو عالم نے حدیث میں بتایا ہے، اور یہ وہ زمین ہے کہ یہاں پہ سارے انبیاء آئیں گے، زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، اور اولو العزم پیغمبر بھی یہاں آئیں گے۔ آپ وہاں پہنچیں گے، آپ کے ساتھ جماعتیں پہنچیں گی، یعنی جو 72 افراد ہیں یہ سب ہوں گے۔ البتہ یہاں انبیاء آ چکے ہیں، یہاں اولیاء آ چکے ہیں، اولو العزم پیغمبر یہاں پہ آ چکے ہیں، خود یہاں پہ جناب موسیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں تو عرض کر دوں میں۔ جناب موسیٰ یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ یہاں آ چکے ہیں، قرآن کہاں کہتا ہے؟ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ أَن يَا مُوسَىٰ عَنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں جو شاطئ الوادی آیا ہے، اس سے مراد نہر فرات ہے۔ تفسیر البرہان میں اس کو دیکھ لیجئے گا، اس سے مراد نہر فرات ہے۔ فی البقعۃ المبارکہ سے مراد کربلا کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین پہ موسیٰ کو بلایا گیا۔ موسیٰ گئے اور پھر ایک سرسبز و شاداب سے ایک نور نکل رہا تھا، نور کے قریب پہنچے۔ معصوم فرماتے ہیں یہاں شجرہ سے مراد محمد ہے، وہاں اس شجرے سے نور نکل رہا تھا، اور اس وقت ان پہ وحی ہوئی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں عالمین کا پروردگار۔ عزیزو، اس سرزمین پہ سب آئے ہیں، موسیٰ بھی آئے ہیں، صاحب شریعت اولو العزم پیغمبر مولائے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جد نے فرمایا کہ وہاں جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایک جماعت ہوگی اور وہاں پہ شہید کیے جاؤ گے۔ امام حسین فرماتے ہیں یقیناً میری شہادت وہاں پہ ہوگی، لیکن اے میرے اصحاب، ہم کو دوبارہ پھر دنیا میں آنا ہے، رجعت کرنا ہے۔ رجعت ہماری ہوگی اور ہمارے خالص شیعہ بھی آئیں گے۔ جب ہمارے خالص شیعہ آئیں گے، اللہ فرشتے نازل کرے گا،
جتنی تعداد میں ہمارے شیعہ ہوں گے اتنی تعداد میں کچھ فرشتے آئیں گے جن کا کام یہ ہے کہ شیعوں کے سر پہ اپنے پروں کو پھیلائیں اور اپنے پروں سے ان کے غبار کو صاف کریں، ان کے چہرے کو صاف کریں، یہ ان کا کام ہوگا۔ اور جب امام زمانہ آئیں گے تو امام حسین کو آگے آگے رکھیں گے، سرکار دو عالم اپنا پرچم دیں گے، پھر امام حسین اس پرچم کو لے کے پوری دنیا میں جائیں گے اور ہر جگہ کو فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے، حتیٰ فرماتے حتیٰ اقع فی الہند، یہاں تک کہ میں ہندوستان بھی پہنچوں گا۔ خود مولا اپنی زبان سے فرماتے ہیں جب میں رجت میں آؤں گا تو میں ہندوستان بھی پہنچوں گا۔ ہندوستان کے لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں اور یہاں کے ہر مذہب کے لوگ ایک مصلح کے منتظر ہیں کہ ایک آئے جو دنیا میں عدل کو پھیلائے، انصاف کو پھیلائے، ہمیں سکون عطا کرے، فساد سے ہم کو نجات دے، ہم ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ تو وہ آئے گا، ہندوستان بھی پہنچے گا اور یہاں کو بھی فتح کر کے یہاں بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں دے گا۔ ہاں عزیزو، اس دوران 13 خواتین بھی ہوں گی، 13 خواتین، ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ یداوین الجرحى، جو زخمی ہوں گے ان کا علاج کریں گے اور جو بیمار ہوں گے ان کو ان کی عیادت کریں گی۔ عورتیں بھی واپس آئیں گی، من المقرورات، بہت سی عورتیں ہیں جن کو رجعت میں واپس لایا جائے گا۔ بس عزیزو، امام حسین علیہ السلام یقیناً آئیں گے، لیکن امام نے کہا ہم اپنے ہر شیعوں کے لیے ایک ملک کو معین کر دیں گے جو ہمارے شیعہ کے ساتھ رہے گا، اس کو راحت، سکون اور ایک چین عطا کرے گا، اسے سکون حاصل ہوگا کہ ہمارے ساتھ اللہ کا فرشتہ ہے۔ عزیزو، آئیے دیکھتے ہیں حسین جسے ہماری اتنی فکر تھی، حسین جس کو پوری قوم کی فکر تھی، وہ حسین ایک مرتبہ میدان کربلا کی طرف نکل رہا ہے، چھوٹی بچی ہے جو اسے روک لیتی ہے، حسین کو ایک بچی روک لیتی ہے، بابا یہ بتائیے صبح سے آپ جا رہے ہیں اور کئی بار واپس آئے، بار بار واپس آئے، لیکن اس بار بھی آپ واپس آئیں گے؟ ہاں عزادارو، چونکہ اس بچی نے یہ سمجھ لیا کہ میرے بابا جس طرح سے رخصت ہوئے ہیں اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے بابا پھر واپس آئیں گے۔ ہاں عزیزو، ایک ایسا جملہ فرمایا ہے کہ بچی نے وہ جملہ سنا، بچی نے کیا کہا تھا؟ بابا اگر یہ آپ کا آخری بار ہے اور آپ واپس نہیں آئیں گے تو ہمیں مدینہ پہنچا دیجئے، ہم اپنے نانا کے روضے پہ رہیں گے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ فرماتے ہیں لو ترک القطع لنامہ، بیٹی اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹی اب اس گنجائش نہیں مدینہ واپس جانے کی۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حسین گلے سے لگا کے اس بیٹی سے کہتے ہیں اے میری بیٹی، میں نے تمہاری حاجت سنی لیکن پوری نہ کر سکا، میری بھی ایک حاجت ہے، میری بھی ایک حاجت ہے۔ بچی نے جب سنا کہ میرا بابا کہہ رہا ہے کہ میری ایک حاجت ہے، بچی جلدی سے ہونٹوں کا بوسہ لینے لگی، پیشانی کا بوسہ لینے لگی، بابا کے سینے سے لپٹ گئی۔ بابا بابا ارے آپ کی کیا حاجت ہے، آپ بیان کیجئے، میں پوری کروں گی۔ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں سکینہ لا تحرقی بدمعک قلبی، اے بیٹی سکینہ تم جب روتی ہو میرا دل تڑپ جاتا ہے، بس میرے سامنے گریہ نہ کرو، اس لیے کہ میں اپنے کو سنبھال نہیں پاتا۔
ہاں عزادارو رخصت ہوئے اور ایک مرتبہ میدان کربلا میں پہنچے، اس قتل گاہ میں پہنچے، قتل گاہ کے قریب ایک مرتبہ دفاع کر رہے ہیں، تلواروں سے حملہ ہو رہا ہے، دفاع کر رہے ہیں، نیزوں سے حملہ ہو رہا ہے، دفاع کر رہے ہیں، بدن کا خون کافی بہہ چکا تھا۔ ایک مرتبہ نیزے کو زمین پر گاڑ کے ذرا سا ٹیک لگایا کہ ذرا آرام کر لے، ایک مرتبہ ایک تیر آیا جو پیشانی پہ لگا، چاہ رہے تھے کہ پیشانی سے تیر کو نکال کے خون کو پوچھ لے، اس پیشانی سے تیر کو نکالا، دامن کو اٹھایا تاکہ پیشانی کے خون کو پوچھے۔ ایک مرتبہ دامن جب اوپر اٹھا، سینہ نمودار ہوا، ایک ملعون نے سینے پہ ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے میں پیوست ہو کے دوسری طرف نکل گیا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ حسین مظلوم نے چاہا کہ اس نیزے کو سینے کی طرف سے نکالے، لیکن ممکن نہ تھا، اس لیے کہ اس کا جو پھل تھا وہ اس طرف پیٹھ کی طرف باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے ہاتھ بڑھایا، فرمایا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کے ایک مرتبہ نیزے کو پیچھے سے باہر نکال لیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ہاں عزادارو، اس موقع پہ ایک مرتبہ زمین پر گرتے ہیں، فاقرب للہ ما کان ساجدن، زمین کی مٹی کو ذرا اکٹھا کیا کہ پیشانی کسی صورت سے پہنچ جائے، لیکن پیشانی نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے کہ تیروں پہ معلق تھا جسم، اتنے تیر لگ چکے تھے کہ پیشانی خاک پہ نہیں پہنچ سکتی تھی، تیر پیوست ہوتے گئے۔ ایک مرتبہ پیشانی کو سجدہ معبود میں رکھا۔ ہاں عزادارو، اس موقع پہ شمر ملعون آگے آتا ہے، شمر ملعون آگے بڑھتا ہے، چاہتا ہے کہ سر و تن میں جدائی قائم کر دے۔ فاستسقى فی تلک الحالت، اس حالت میں حسین مظلوم نے پانی طلب کر لیا، کہا کہ اسقونی شربتا من الماء فإن جدی لک کفیل، ایک گھونٹ پانی کا اگر مل جائے، اے شمر ابھی بھی تجھے موقع دیتا ہوں، میرے نانا تیری شفاعت کر سکتے ہیں، ایک گھونٹ پانی کا پلا دے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رحم نام کی کوئی چیز اس کے دل میں نہیں ہے، اس نے رحم نہ کیا، خنجر کو نکالا، چاہا کہ سر و تن میں جدائی کر دے، لیکن ہیبت حسین کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ دوبارہ اس نے ایک مرتبہ پیر سے مارا کہ امام پلٹ گئے، پشت کی جانب سوار ہوا۔ ہاں عزیزو، وہاں پہ ہلال موجود تھا، ہلال ابن نافع موجود تھا، اس نے جب یہ سنا کہ آخر وقت میں حسین نے پانی مانگ لیا ہے تو ایک مرتبہ دوڑے دوڑے عمر سعد کی طرف آیا، اے عمر سعد، نبی کا نواسا، فاطمہ کا لال آخر وقت میں ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا، میں نے سمجھا اجازت ہے۔ ایک مرتبہ ادھر ادھر میں دیکھنے لگا، ایک خشک مشک نظر آئی، میں نے مشک کو اٹھایا، فرات کے پاس میں پہنچا، فرات کے اندر جا کے میں نے مشک کو بھر لیا، بھر کے جیسے ہی نکلنا چاہ رہا تھا، فرات کے پانی کو دیکھا وہ اچھلنے لگا، زلزلہ زمین پہ آ گیا، میں چند قدم اور آگے بڑھا، فرات کے باہر آیا، دیکھا کہ زمین کربلا لرز رہی ہے اور سامنے سے شمر ملعون چلا رہا ہے، شمر ملعون اس کے دامن میں کوئی چیز ہے۔ میں قریب پہنچا، میں نے کہا اے شمر ملعون، تیرے دامن میں کیا ہے اور تو یہ کانپ کیوں رہا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے دامن سامنے لا کے دامن کھول دیا، کٹا ہوا سر دکھا دیا، میں نے کہا ملعون
तूने फातिमा के लाल पे रहम न किया, फातिमा के लाल पे रहम न किया। ये बता तू कांप क्यों रहा है, तेरा बदन थरथरा क्यों रहा है, आखिर क्या बात हुई? उसने कहा कि जिस वक्त मैंने चाहा सरो तन में जुदाई करूं, मैंने देखा एक मुअज्जमा है कत्लगाह के किनारे बैठती है, कभी उठ जाती है, वहां पे एक मुअज्जमा जमीन से खाक उठा उठा के बालों पे डाल रही है, चेहरे पे तमाचा मार रही है, जबान पे उनके एक ही जुमला था, ऐ मेरे बेटे हुसैन, क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था?